ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما اكتبه قال اكتب القدر وكتب ما كان ما هو كائن إلى الأبد. یہاں ایک خاندان کی اگر فہرست لکھو تو برسوں لگ جائے. سب اولین و آخرین سب کو لکھ ڈالا. یہ علم الہی ہے, یہ قلم الہی ہے, سب لکھ ڈالا. کس کو کیا عمر ملے گی, کون کہاں پیدا ہوگا, کون کہاں مرے گا, کون کہاں دفن ہوگا, کون نیک وقت ہوگا, کون بد وقت ہوگا, کس کی روزی کچھ زیادہ ہوگی, کس کی روزی کچھ تنگ ہوگی, کون سعید ہوگا, کون شقی ہوگا, یہ سب کچھ سب لکھا. قلم نے پھر کچھ چھوڑا ہی نہیں, کوئی چیز ایک ذرہ نہیں چھوڑا جو نے لکھ دیا ہو. کیا کوئی ٹھکانہ ہے علم الہی کا؟ اب ایسے تو آپ کو سمجھیں گے نہیں. اگر برسوں بھی میں کہوں تو ایک مثال سے سمجھاؤں تو تھوڑا سا آپ کی سمجھ میں آئے. جب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راہ چل رہے تھے, حضرت خضر سے سمندر ہی پر ملاقات ہوئی, جہاں دو سمندر ملتے تھے وہیں ملاقات ہوئی. جب دونوں چل رہے تھے ایک پرندہ آیا, وہ پرندہ آیا اور اپنی منقار اس نے سمندر میں ڈال دی اور اس میں سے کچھ پانی اٹھا کے پینے لگا. جب منقار میں اپنے منقار یعنی چونچ, جب وہ اپنی منقار میں سمندر سے پانی لے چکا تب حضرت خضر کو موقع ملا. یہ لوگ ہر چیز سے نصیحت حاصل کرتے, یہاں آواز سے نصیحت نہیں لیتے, بلکہ آواز کرنے والے خود ہی نصیحت کرتے رہتے کہ آپ کو یہ بولنا چاہیے, آپ کو یہ بولنا چاہیے. تو تم ہی بیٹھ کے کرسی پہ بول دیتے تھے. اگر ایسا ہی مبلغ علم آپ کا تھا. بہت سے موقع لیے, ہمیں تو کبھی پیش نہیں آیا, کوئی آیا ہوا ہے نہیں سامنے, نہ دوستوں میں سے نہ دشمنوں میں سے. لیکن عام طور پر جو روایتی مقرر ہیں ان کو مشورہ دیتے رہتے کہ اب یہ بولیے گا, آج اس پر تقریر کر دیجیے, کل اس پر کر دیجیے, عنوان دیتے رہتے. یہ مقرر کا کام دیکھے جو چیز پبلک کے لیے مفید ہو لیا ہے ان کے سامنے, آپ کیا مشورہ دیں. تو حضرت خضر کو موقع مل گیا, کہا اے کلیم ذرا دیکھیے تو اس پرندے کو دیکھیے. اس نے اپنی چونچ جو ہے سمندر میں ڈال دی اور اس میں سے کچھ پانی اٹھا لیا. ہمارا آپ کا علم اتنا ہے جتنا اس کی چونچ میں پانی ہے. علم الہی بہتا ہوا سمندر آئی بس. ارے یہ سمندر کیا ساتھ بہتے ہوئے سمندر بھی نہیں پہنچے, دوسرے ساتھ بھی نہیں پہنچیں گے. اسی لیے کئی جگہ یہ آیا ہے کہ یہ ساتوں سمندر کی اگر روشنائی بنا ڈالی جائے, جتنے سمندر ہیں اور جتنے درخت ہیں سب کے قلم بنا ڈالے جائیں اور پھر دوسرے سات سمندر اور آ جائیں اور دوسرے اور درخت بھی آ جائیں تو بھی اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. دوسری جگہ ہے ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله. وہی بات اگر روئے زمین پر صرف ہندوستان میں نہیں, پوری روئے زمین پر, صرف ربع مسکون کی بات نہیں ہے کہ چوتھائی حصہ جس پر آبادی ہے, پوری روئے زمین پر جتنے درخت ہیں سب کا قلم بنا دیا جائے اور جتنے سمندر ہیں سب کی روشنائی بنا دی جائے اور ایسے ہی دوسرے 7 سمندر آئے روشنائی بن کے اور ایسے ہی تمام درخت آئے اور قلم بن کے, تو بھی اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتا, کہنا اس کی بڑائی یعنی ہو ہی نہیں سکتی. جب تو شیخ شادی علیہ رحمہ ایک جگہ کہتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے جب کہتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. کتنی باوزن بات, اور باوزن آدمی باوزن بات کرے گا, ہلکا پھلکا آدمی ادھر ادھر کی بکواس کرے گا, دائیں دائیں کرے گا توبے کی طرح سے. کیا اچھی بات کرتے, کہتے ہیں اے برطرز قیاس خیال و گمان وہم وظہر کے گفتہ سنی دیم خاندہ دفتر تمام گشت و پایا رسید و ماں ہم چنا درم والے وصف تمام کرے. ہائے ہائے, قلم توڑ دیا ہے لکھ کر کے. کہتے ہیں اے وہ ذات پاک کہ جو ہمارے قیاس میں آتا ہے تو اس سے بھی بڑا ہے, جو گمان میں آتا ہے تو اس سے بھی بڑا, جو وہم میں آتا ہے تو اس سے بھی بڑا, جو کچھ ہم کہتے ہیں تو اس سے بھی بڑا, جو کچھ ہم نے سنا تو اس سے بھی بڑا, اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اس سے بھی بڑا. کہا لکھتے لکھتے تیری تعریف دفتر بھر گیا ہے, دفتر کے دفتر بھر گئے ہیں, لیکن ہم نے آنکھ کھول کے دیکھا تو ابھی تیرا ایک وصف نہیں بیان کر پائے. تیری ذات کا تذکرہ کون کر پائے, تیرے ایک وصف کا تذکرہ مجھ سے نہیں ہو سکا پوری زندگی میں. کہنا اس ذات پاک. ان لوگوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ زبان کھولیں اور انہیں حق پہنچتا ہے کہ بات کریں. بنیا تو بس پھر ٹھیک ہے, اللہ رحم کرے. چند نعرہ لگوا کر کے کہہ دی تقریب بہت کامیاب تھی, چلو ٹھیک ہے, دیکھو کیا فائدہ پہنچاتی ہے آپ کو.
تو وہ قلم کو حکم ہوا لکھ، سب لکھ دیا اس نے. وقال اکتب، لکھ. تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب القدر، تقدیر لکھ دے. فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد. تو پھر اس نے لکھ دیا جس دن سے یہ کائنات شروع وہاں سے لے کر کے جس دن خاتمہ ہوگی اس دن سب نکلا، کچھ نہیں، سب لکھا ہوا ہے. اور اس کے خلاف کچھ ہونے والا نہیں، اس کے خلاف کچھ ہونے والا نہیں، کوئی چیز چھوڑی نہیں، سب علم الہی ہے. یہ تو لوگوں کو چپ کرانے کے لیے ہے کہ اعمال تولے جائیں گے تاکہ چلائے نہیں آدمی نہیں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. یہ نہیں، تول کر کے دکھایا جائے گا، وہاں عمل بھی تولا جائے گا کہ آپ کے اس عمل میں وزن کتنا ہے. اور جانتے ہو کہ عمل میں وزن کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ نماز بہت وزن رکھتی ہے، روزہ بہت وزن رکھتا ہے، زکوٰۃ میں بے پناہ وزن ہے، حج میں بے پناہ وزن ہے، جدال و قتال جو اللہ کے نام میں ہو رہا ہے بے پناہ وزن ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس کو زیادہ وزنی جو چیز بناتی ہے وہ جانتے ہو کیا ہے؟ بے پناہ وزن. زیادہ وزن اس وقت ہوتا ہے جو صرف اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے. یہ نہیں کہ میں آپ کو حاجی صاحب کہہ رہا ہوں نا، آپ مجھے حاجی صاحب کہیں، من ترا حاجی کو تم میرا حاجی کو، میں آپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں، آپ میرے، میں آپ کی محفل زیارت میں آتا ہوں، آپ ہماری محفل. یہ سب ادلا بدلی سب چھوڑ دو بابا. آپ کے یہاں شادی میں آتا ہوں، آپ میرے یہاں آنا، آپ کو دفنانے اور کفنانے میں آ رہا ہوں، آپ بھی آنا. یہ سب چھوڑو، آنا کہ نہیں آنا ہم اللہ کے واسطے کر رہے ہیں. جب کام اللہ واسطے ہوتا صرف اللہ کی خوشی کے لیے، اب اس میں بے پناہ وزن ہو. اسی لیے اللہ والے جو بڑے اللہ والے ہیں وہ اپنے عمل کو اس طرح چھپاتے ہیں کہ کسی نے اپنے بہت بڑے خزانے کو بھی اتنا نہیں چھپایا ہوگا. بڑے بڑے مالدار کا سوئس بینک میں لے جا کے چھپاتے ہیں نا، منی لانڈرنگ کرتے ہیں تاکہ دنیا کی پریشانی پڑے، چھپاتے ہی ہے نا. وہ بہن بتاتے نہیں کسی کے کچھ، کہتے لاؤ لاؤ. تو اتنا کسی نے اپنے ڈھیروں ڈھیر مال کو نہیں چھپایا ہوگا جیسا اللہ والے اپنے نیک عمل کو چھپاتے. وہ سیدھے ہاتھ سے کوئی نیکی کرتے تو الٹے کو خبر نہیں ہوتی، بہت زوردار ہو جاتا ہے عمل. تو قدرت کہتی دیکھو اس بندے کو کہ یہ اپنے سیدھے ہاتھ سے نیکی کرتے الٹے کو خبر ہونے نہیں دیتے. تو صرف میری خوشی کے لیے کرنا، تو صرف اس کی خوشی کے لیے کام کرو، اسی خوشی کے لیے زندہ رہو، اس کی خوشی کے لیے مرو، اور اسی کی خوشی کے لیے اٹھو، سب اعمال وصول ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب